یہ مدرسے آج لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں، کیونکہ دنیا جانتی ہے ممبروں پر خطبہ دینے والا، قوم کو جگانے والا خطیب مدرسوں سے نکلتا ہے۔ دنیا جانتی ہے، ظالم جانتے ہیں لوگوں کے اندر دین پھیلانے والا، عقیدے کی دعوت دینے والا مدرسے سے نکلتا ہے۔ دنیا جانتی ہے دین کے مسئلے بتانے والا اور فتویٰ دینے والا مفتی مدرسوں سے نکلتا ہے، قاری قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، حافظ قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، ایک مجوید مدرسوں سے نکلتا ہے، دین کی دعوت دینے والا مدرسوں سے نکلتا ہے۔ اسی لیے مدرسوں کو بند کیا جائے، مدرسوں کو ختم کیا جائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، حکومتیں پلٹ سکتی ہیں، لیکن مدرسے بند نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو کتابوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، بلڈنگوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، کمروں سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن حافظ قرآن کے سینے سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج سب سے بڑا معاملہ علماء کے ساتھ ہے، مقررین کے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹیج کوئی معمولی اسٹیج ہے؟ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ منچ کوئی معمولی منچ ہے؟ نہیں نہیں، یہ لکڑی کا نہیں ہے، یہ لکڑی کا آپ کے لیے ہوگا، ہمارے لیے یہ کانٹوں کا منچ ہے، کانٹوں پر بیٹھنا پڑتا ہے، شولوں پر انگاروں پر بیٹھنا پڑتا ہے، بندوقوں کے دہانے پر بولنا پڑتا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے مقررین کی قدر کرو۔ میں ابھی جلسے میں آ رہا تھا، ابھی روم سے جلسے کی طرف آ رہا تھا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، جتنی بھیڑ اس پنڈال میں نہیں اس سے بھی زیادہ جلسے کے اندر ہے، ماشاءاللہ بازار کے اندر ہے۔ جتنی تعداد پنڈال کے نیچے نہیں ہے اس سے بھی زیادہ تعداد بازار کے اندر ہے۔ آئے مسلمانوں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں کچھ کہنے کا اور سننے کا موقع مل رہا ہے، لیکن ہم اتنے بغیرت ہو گئے، آج چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں قال اللہ قال الرسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اور آپ وہاں چائے کے اور پان کے ہوٹلوں پر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کی جلسے کا کیا کہنا، اور اس جلسے کے میلے کا کیا کہنا؟ میں نے جلسے تو بہت کیے ہیں، جلسوں کے میلے بھی بہت دیکھے، لیکن آپ کے جیسا میلہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، نہ بہار کے اندر دیکھا، نہ بنگال کے اندر دیکھا، اور نہ جھارکھنڈ کے اندر دیکھا ہے۔ یہ میلہ آپ جا کے دیکھیں، میں نے اتنے میلے دیکھے، لیکن اتنے میلے میں کبھی وہ بڑا والا جھولا جسے بچے گھومتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال سے اس کا نام مکی ماؤس جھولا ہے، جمپنگ جھولا، مکی ماؤس جھولا، کودنے والا جھولا۔ بہت سی بھئی چائے کے ہوٹل، کھانے کے ہوٹل، حلوہ پراٹھے، یہ تو ٹھیک تھا، اب ماشاءاللہ مکی ماؤس بھی لگنے لگا ہے، کل کرکٹ بھی ہوگا، پرسوں فٹ بال بھی، یہ جلسہ نہیں میرے بھائیوں، مذاق آپ لگ جائے میری بات کڑوی، مجھے آپ کی پرواہ نہیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکتا۔ میرے بھائیوں، مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ میں آپ کو، میرا وقت بہت کم رہ گیا، محض 20-25 منٹ کا وقت ہے۔ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے، آج مسلمان عمل کے معاملے میں بہت پیچھے، عمل نہیں ہے، باتیں کروا لو، سعودی عرب کا بادشاہ ایسا ہے، سعودی عرب یہ کر رہا ہے، ترکی یہ کر رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی فکر نہیں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت، اور سورت کا نام سورۃ العصر ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے،
اللہ تعالی سورت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالی سورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر، ہلاکت کے اندر، لاس کے اندر ہیں سارے انسان۔ محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھانے والا بھی خسارے کے اندر ہے، اور سرکاری مدرسوں کا ٹیچر 50-60 ہزار کمانے والا بھی خسارے کے اندر ہے، کھیت میں محنت مزدوری کرنے والا بھی خسارے کے اندر ہے، اور بڑے بڑے فیکٹریوں کا مالک بھی خسارے کے اندر ہے، کالا بھی خسارے کے اندر ہے، گورا بھی خسارے کے اندر ہے، جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر، ہلاکت کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا، مگر ہاں جو ایمان لے کر کے آ جائے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، اور تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے آئے، جو اللہ کو رب مانے، جو اللہ کے سامنے جھکے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بیٹا مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، بیٹی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ کو سمجھے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائے، اور ایمان لانے کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرے۔ صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا، آپ کو سردی میں، کڑکڑاتی ٹھنڈی میں، فجر کی نماز میں اٹھنا پڑے گا، آپ کو گرم پانی میسر نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرنا ہوگا، لیکن مسجد میں آنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، رات میں اپنی اپنی بیوی سے ہم بستری کیے، ملاقات کیے، فجر کی نماز میں غسل کر کے آنا ہے۔ آپ اگر رات میں ناپاک ہو گئے ہیں، احتلام ہو گیا ہے، نائٹ فال ہو گیا ہے، آپ کو غسل کر کے آنا ہوگا۔ میرے بھائیو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر کے پڑھ لے، اگر کوئی بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ لیٹ کر کے پڑھ لے، اور اگر کوئی لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ حرکت سے، آنکھوں کی حرکت سے پڑھ لے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے، مٹی سے تیمم کرنا ہے لیکن نماز پڑھنا ہے، بیوی سے ہم بستری کی ہے، پانی نہیں ہے، مٹی پر ہاتھ مار لو، ہاتھ مار کے پھونک لو، چہرے پر پھیر کر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مسا کر لو، یہ آپ کا تیمم ہو گیا، اور تیمم کرنے کے بعد نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل آپ کو کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے افضل چیز کلمے کے بعد لا الہ الا اللہ، توحید ہے سب سے پہلی چیز، اور توحید کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے، جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت، اتنی اہم عبادت مسلمانوں، اللہ کے نبی نے اس نبی پر جس پر ہم اور آپ ایمان لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی نے تو نماز کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے نماز پڑھانے کی جگہ پر مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور میں جاؤں مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤں، اور جو مجھے اپنے گھر کے اندر مل جائے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ نماز کا معاملہ ہے۔ میرے نبی کو نماز اتنی محبوب تھی، اور آج اس نبی کے ماننے والے انہوں نے نماز کو کھلونا بنایا۔ جب چاہو تو پڑھ لو اور جب چاہو تو چھوڑ دو، نہیں میرے بھائی، نماز کوئی آسان چیز نہیں ہے، جب چاہو پڑھ لو، جب چاہو چھوڑ دو، نہیں، نماز آپ کو ہر حال میں، نماز ایسی ہے کہ جو بالغ ہونے سے پہلے
ضروری ہے اپنے بچے کو آپ حکم دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. آئے اپنے بچوں کو کالج میں پڑھانے والوں، آئے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے والوں دلاؤ. شریعت منع نہیں کرتی ہے، تم خوب دلاؤ، انگلش پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، میڈیکل پڑھاؤ، جو پڑھانا ہے پڑھاؤ. شریعت کہتی ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے پہلے نماز کا سبق پڑھاؤ، نماز سکھاؤ. مروا اولادکم بالصلاۃ. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا. کتنے سال کے؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں، 60 سمجھ رہے ہیں؟ ارے 60 مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ رہا ہے. جب 60 کے ہو جاؤ منہ میں دانت بھی نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، لڑکھڑا کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیے مسجد کے اندر زیادہ کون ہوتے ہیں؟ نوجوان تھوڑی نہ ہوتا ہے، بیچارے بزرگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال کے ہو گئے نماز سکھاؤ، بتاؤ، حکم دو، لے کر کے آؤ. اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز پڑھنے آ جائے، ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں مارو اور مار کے مسجد میں لے کر کے آؤ، کیونکہ اب نماز سے بھاگ نہیں سکتا. اب نماز کا چھوڑ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ. آئے لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. واصطبر علیہا، اور تم بھی نماز پر جم جاؤ، نماز کی پابندی کرو. لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے، بلکہ ہم الٹا تمہیں روزی دینے والے ہیں، ہم الٹا تمہیں رزق دیتے ہیں. میرے بھائیوں آج نوجوانوں کا حال دیکھیں، رات کے 2 بجے 3 بجے تک موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں. جب رات کے 2 بجے سو گے مجھے بتاؤ فجر میں آنکھ کیسے کھل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا، آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے. اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا حج بھی کرنا ہے. میرے بھائیوں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا ہے. اللہ نے ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر فرمایا. آئے لوگوں تمہیں عمل کرنا ہے، ایمان پہلے ایمان لے کر کے آؤ. میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کے ساتھ. آج یہ ایمان ختم. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عزیزان محترم، سنیے. مجھے معلوم ہے یہاں اکثر لوگ بنگالی ہیں، بنگالی بولتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، بالکل درست. جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی بنائی ہے. ہم لوگوں نے یہ کہاوت کہی ہے نا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے. مچھلی کا جیون پانی ہے. جب تک مچھلی پانی میں ہے زندہ ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دو مر جائے گی. مچھلی کو مارنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں، ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت نہیں. پانی سے نکال دو آٹومیٹک مر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ایک مسلمان کی زندگی ایمان میں بنائی ہے. جب تک مسلمان ایمان میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے. لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کا حال اسی مچھلی کی طرح ہوتا ہے جو پانی سے نکال دی جائے اور تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جاتی ہے. تو میرے بھائیوں ایمان لے کر کے آؤ. اور دوسری چیز فرمائی وَعَمِلُوا